إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جہاد فلسطین اور افغانستان۔ جہاد فلسطین اس تحریک نے اپنی تاریخ میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ مختلف نعروں اور مختلف نظریات کی چھاپ اس پر پڑتی رہی ہے۔ معاہدوں، کانفرنسوں اور مذاکرات کی گرداب میں اس کو پھنسائے رکھا گیا ہے۔ اس تحریک میں دنیا نے تمام تجربات کیے، لیکن مظلوم تر ہوتے گئے اور غازب بدترین غازب بنتے چلے گئے۔ فلسطینیوں نے کوئی در نہ چھوڑا جہاں انصاف کی فریاد نہ کی ہو، لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا کہ اس دنیا میں کمزوروں کو انصاف نہیں، ظلم ملا کرتا ہے۔ جن کے بازوؤں میں فیصلے کرانے کی قوت ختم ہو جائے، پھر ان کے فیصلے غازب قومیں ہی کیا کرتی ہیں۔ فلسطینیوں نے تمام تجربات کے بعد اس راستے کا انتخاب کیا جہاں فیصلوں کے لیے بھیک نہیں مانگی جاتی، جہاں انصاف کے لیے ظالموں کی زنجیریں نہیں کھٹکھٹائی جاتی بلکہ اپنے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ تحریک فلسطین نے جب سے اسلامی رنگ اختیار کیا ہے، اس وقت سے یہود جیسی مکار قوم کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ اصول بنائے ہیں کہ عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق جہاد ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر قوم پرستی یا علاقہ پرستی کی جنگ لڑی جائے گی تو اس میں مسلمانوں کو عزت نہیں مل سکتی۔ یہ اصول ہمیں تمام اسلامی تحریکات میں اپنے اثرات دکھاتا نظر آتا ہے، وہ تحریک فلسطین ہو یا تحریک کشمیر یا چیچنیا۔ اس اسلامی تحریک نے دنیا کی مکار ترین قوم کے تمام منصوبوں پر پانی پھیرنا شروع کر دیا ہے۔ باوجود اس حقیقت کے دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی سسٹم یہودیوں کے پاس موجود ہے، پھر بھی مجاہدین اسرائیل کے قلب میں گھس کر یہودیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ وہ صہیونی منصوبے جس کا راستہ تمام عرب قومیتیں مل کر بھی نہ روک سکیں، تیل کی دولت سے مالا مال حکومتیں بھی جن یہودیوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، وہ بازیاں جو عرب کے سیاسی بازیگر کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو میں یہودی مکاری اور یاری کے سامنے ہار بیٹھے، ان جہاد کی شیدائیوں کی چند سالہ محنت نے اس بازی کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس جہاد سے قبل تمام مہرے یہودیوں کے ہاتھ میں تھے، وہ جس طرح چاہتے کھیل کا نقشہ بدلتے رہتے، لیکن ان نوجوانوں اور غیرت مند بہنوں کی قربانیوں کی بدولت اب بازی مجاہدین کے ہاتھوں میں ہے۔ عالم اسلام کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ایک طرف غیر جہادی کوششیں تھیں تو یہودی کس تیزی کے ساتھ اپنے وسیع تر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا تھے، اور تمام دنیا سے یہودی اسرائیل پہنچ رہے تھے، جبکہ ہماری حالت یہ تھی کہ اپنا گھر ہونے کے باوجود پناہ گزین کیمپ ہمارا مقدر بن گئے تھے، اور اب جب سے جہادی کارروائیوں کا آغاز ہوا ہے تو بازی مکمل الٹ دی گئی ہے۔ اب ہم جو پناہ گزین بنا دیے گئے تھے نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ جو وسیع تر اسرائیل بنا رہے تھے اب دوبارہ انخلا پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ جس جگہ کو اپنی آخری پناہ گاہ خیال کرتے تھے اور ساری دنیا سے اٹھ کر اسرائیل میں جمع ہو رہے تھے کہ وہاں عالمی یہودی حکومت قائم کریں گے، وہی سرزمین ان کا زندہ قبرستان بن رہی ہے۔ اور یہ تو آغاز ہے اس دن کا جب اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اس دن کیا عالم ہوگا جب کہیں بھی ان کو پناہ نہ ملے گی۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت اور سبق ہے کہ جہاد میں آج بھی اللہ نے وہی قوت رکھی ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین دشمن کی نیندیں حرام کی جا سکتی ہیں۔ وہ یہودی جو دنیا کی سیاسی بساط پر اپنی مرضی کی چالیں چلتے ہیں، آج فدائی کارروائیوں نے ان کے دماغوں کو معاف کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی چال اب سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی امن مذاکرات کا ڈول ڈالتے ہیں تو کبھی مقبوضہ علاقے سے فوج واپس بلانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں یہی تاثیر رکھی ہے کہ اگر جہاد جاری رکھا جائے تو تمام مشکلات ختم ہو جایا کرتی ہیں، پریشانیاں راحت و آرام میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور منزل سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جہاد فلسطین تمام تحریکات کے لیے ایک معیار اور پیمانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے تمام اسلامی تحریکات کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد فلسطین کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ محاذ ہے جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس دنیا میں خیر و شر، حق و باطل اور نیکی اور بدی میں سے کون باقی رہے گا۔ کفر اور اسلام کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ اسی محاذ پر لڑی جائے گی۔ اس تحریک کی کامیابی اور ناکامی کے اثرات براہ راست ان دجالی منصوبوں پر پڑتے ہیں جو اس کے ایجنٹوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے تمام عالم اسلام کو اور ہر اہل ایمان کو ان مجاہدین کی جیسے بھی ہو مدد کرنی چاہیے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان نوجوانوں کو جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کے دشمنوں کے لیے دردناک عذاب بنے ہوئے ہیں۔ جہاد افغانستان۔ جہاد افغانستان نے دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام میں زندگی کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ جب اللہ سے محبت کرنے والوں نے روئے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا تو کفر کی تمام سازشیں مکڑی کے جال کی طرح ثابت ہوئیں۔ طالبان کی تحریک نے رات کے مسافروں کو صبح کی نوید سنائی، سردی میں ٹھٹرتے لوگوں کو اپنے لہو سے حرارت بخشی، اہل علم کے دلوں
کے بحر الکاہل کو موجوں سے آشنا کیا، ظلم و جبر کے صحراؤں میں بھٹکنے والوں کو نخلستان کی اہمیت سے آگاہ کیا، بزدلی اور بے غیرتی کو تقدیر کا نام دینے والوں کو تقدیر کا مطلب سمجھایا۔ طالبان کی بے بہا قربانیوں کی بدولت شاہین بچوں کو بال و پر ملے، عقابی روح ان میں بیدار ہوئی، شیر خواروں نے خود کو پہچانا، پھر تاریکیاں چھٹنے لگی، صحراؤں کو نخلستان میں تبدیل کیا جانے لگا، مظلوموں نے اٹھ کر ظالموں کے ہاتھ پکڑ لیے، فرعونوں سے بغاوت کی گئی، عشق نے آتش نمرود کو پسند کیا، اور آج دنیا کے مختلف خطوں میں ظلم کے خلاف جہاد زور و شور سے جاری ہے۔ جہاد سے بغض رکھنے والے جو چاہیں کہیں، لیکن یہ تاریخی حقیقت بن چکی ہے کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد جہاد افغانستان سے پہلے تک لاشوں کا بازار لگا تو صرف اہل ایمان کا، پناہ گزین بنے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، چادریں نیلام ہوئی تو صرف اس امت کی بیٹیوں کی، بچے صرف ہمارے یتیم ہوئے، ماؤں کی گودیں صرف اس قوم کی سونی ہوئی، بیوائیں صرف ایمان والی ہوئی، جبکہ جہاد افغانستان کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، اور اب اگر کسی دن ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تو روٹی قاتلوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، ماتم ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو چراغاں ہم ان کے گھروں میں بھی نہیں ہونے دیتے، گھر ہمارے جلتے ہیں تو گھر جلانے والے خود بھی جلتے ہیں، اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو سکون سے ان کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے، اگر برفانی راتوں میں ہم نہیں سو پاتے تو نیندیں ان سے بھی کوسوں دور رہتی ہے، اگر ہم سے ہمارے گھر چھوٹ گئے تو گھر دیکھنا ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حساب دو طرفہ ہے، کہیں وہ آگے کہیں ہم پیچھے، اور ہم انشاءاللہ ان کا پیچھا کرتے رہیں گے اور کامیاب ہم ہی ہوں گے کہ ہم اپنے رب سے ان چیزوں کی امید رکھتے ہیں جو کافروں کو نہیں ملنے والی۔ اس جذبے کے ساتھ اس وقت تمام دنیا میں جاری اسلامی تحریکات عالم کفر کے خلاف اعلان جہاد کر چکی ہیں، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ مجاہدین کے پاس کفر کے مقابلے میں وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ اہل ایمان کی ہر دور میں یہی حالت رہی ہے، اور وہ تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر میدان میں نکلتے ہیں۔ کفریہ طاقتیں اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں، اس لیے عالم کفر دجال کی آمد سے پہلے ہر اس قوت کو کچل دینا چاہتا ہے جو اس کے راستے میں ذرہ برابر بھی پریشانی کھڑی کر سکتی ہے۔ روس کو شکست دینے کے بعد طالبان نے ابلیسی منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے اسلامی نظام نافذ کر کے عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی اس اسلام کی وہی شان ہے، بشرطے کہ جذبے سچے اور حوصلے جوان ہو۔ تحریک طالبان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ خلافت کی اہمیت اور یہودیوں کے حالات پر گہری نظر نہ ہو۔ نیز طالبان کو سمجھے بغیر ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر طالبان کے خلاف زبانیں چلانے والے طالبان کے اس عظیم الشان کارنامے اور اس کی اہمیت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دجالی میڈیا کی اینک اتار کر قرآن و حدیث کی نظر سے اس تحریک کو نہ دیکھیں۔ افسوس خلافت کے دشمن اس تحریک کو صحیح معنی میں سمجھ گئے، لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس تحریک کو اس طرح نہ سمجھ سکے جس طرح اس کو سمجھنے کا حق تھا۔ افغانستان میں قرآن کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد طالبان کے خلاف چلنے والی زبانیں اور تیز ہو گئیں۔ جتنی خوشی ابلیسی قوتوں کو ہوئی اور ہونی بھی چاہیے تھی، وہی خوشی منانے والوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے خوش ہوئے کہ ان کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی کہ جہاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں بغیر تفصیل میں جائے ہوئے صرف اتنا عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ حضرات یہی نہ سمجھ سکے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام لیوا ہر حال میں اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کے عقیدے پر قائم رہیں، خواہ اس کے لیے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ عقیدے کو بچانے کی جنگ ہے، نہ کہ جسموں کو بچانے کی۔ اس لیے طالبان نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنی حکومت کی قربانی دی اور اپنے گھروں کو جلوانا گوارا کیا، اپنے سکھ چین کو آگ لگائی، پر اپنے عقیدے کا سودا کرنا گوارا نہ کیا۔ کفر اپنی تمام تر قوت استعمال کرنے کے باوجود طالبان کو ان کے نظریے اور عقیدے سے ایک بالش بھی نہ ہٹا سکا۔ یہ دعوت ہے ان کے لیے جو دجال کے فتنے سے دور رہنے والی حدیثوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ شہر تو فتنہ دجال کے مرکز ہوں گے اور امن و عافیت پہاڑوں میں ہی ہوگا، لہٰذا ابھی وقت ہے کہ ان فتنوں سے نکل کر اپنے ایمان کو بچایا جائے۔ اور ہم مبارکباد دیتے ہیں ان نوجوانوں کو جو افغانستان میں پہنچ کر تاریخ اسلام کی عظیم الشان جنگ میں شریک ہو چکے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سب کو اس قافلے کا سپاہی بنا دے، آمین۔